بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. آج ہمارے مہمان ہیں جناب محمد اسلم خان. یہ ہیں پاکستان انٹلیکچوئل فورم کے چیئرمین، جو گزشتہ کئی سالوں سے اس سلسلے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم اسلم صاحب. وعلیکم السلام. آج مہربانی آپ کی، شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آج جو پاکستان جس جگہ پر آباد ہے، یا جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے، جس میں ایک طرف تو پاکستان پر بڑا پریشر ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، دوسری جانب ہماری حکومت بضد ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور جو ہمارے عرب ممالک دوست ہیں اس ایشو پر کافی حد تک ہم سے نالا بھی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ فرمائیے گا کہ ہماری حکومت کو کون سی پالیسی اختیار کرنی چاہیے اور عوام کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری حکومت کو چاہیے کہ پرنسپلی جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، ہماری جو پچھلی گورنمنٹس ہیں انہوں نے سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب تک کہ فلسطین کو اسرائیل تسلیم نہیں کرے گا، جب تک کہ فلسطین کو آزاد مملکت نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک کوئی بھی دنیا کا اسلامی ملک جو ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. لیکن حالات اور واقعات اتنے 50 سال سے زیادہ ہو گئے. اس حالات و واقعات میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے معاملات ایسے ہوئے. مصر نے اپنے تعلقات پیدا کیے سب سے پہلے، اس کے بعد اردن گیا، اب جو ہے وہ UAE چلا گیا. بات یہ ہے کہ اگر ہم تمام معاملات کو دیکھیں تو آج مسلم قوم جو ہے اس کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں آپس میں اختلافات ہیں. آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اصل میں ہر ملک اپنے ملک کی مفادات کو دیکھ رہا ہے، اپنی قوم کے مفادات کو دیکھ رہا ہے. جی دیکھیے، قوم کے مفادات کو دیکھنا ایک الگ بات ہے، اپنے مفادات کو الگ دیکھنا الگ بات ہے. تو قوم تو ایک مسلمان قوم ہے. مسلمان قوم کے حوالے سے آج اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑی تباہی پھیلائی گئی شیعہ سنی فسادات کرا کر. عراق کے اندر جو صورتحال ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے. سب سے پہلے جو کام کیا گیا، پہلے اختلافات پیدا کیے گئے، پھر اس کے بعد فوج کو کمزور کیا گیا. عراق میں 25 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے. یہی صورتحال شام کی ہے. شام میں پہلے قبائل کی بنیاد پہ، شیعہ سنی کی بنیاد پر جو ہے وہ آپس میں مسلمانوں کو لڑایا گیا. اس کے بعد جب فوج کمزور ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہاں آپ صورتحال دیکھیں گے 25 سے 30 لاکھ لوگ شام میں اب تک شہید ہو چکے ہیں. کسی بھی فرقے کو کچھ نہیں ملا، لیکن مسلمان تباہ ہوا. اسی طریقے سے آپ یمن کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ سوڈان کو دیکھ لیں، اور لیبیا کی صورتحال کو دیکھ لیں. یعنی مسلمانوں کو ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اس میں ایک حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں. تو یہ تباہی و بربادی جب تک ہماری رہے گی، جب تک کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے. آج وہی گیم پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی، لیکن یہ تو پاکستان بننے کے بعد سے گیم کھیلا جا رہا ہے. الحمدللہ اس میں وہ ناکام ہی رہے ہیں. نہیں ناکام رہے، لیکن آج پھر وہی گیم کھیلا جا رہا ہے. کل تک ایسا نہیں تھا. کوئی بھی سیاستدان آرمی کو یعنی فوج کو برا نہیں کہتا تھا. آج پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ فوج کا نام لے کر، پاکستان کے جنرل کا نام لے کے، ISI کے جنرل کا نام لے کے بدنامی کی جا رہی ہے. یعنی کہیں دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوا. جہاں تک یہ باتیں ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں، اگر ٹرمپ جیتا تھا تو اس کو اسٹیبلشمنٹ نے جتایا پچھلی دفعہ. ابھی جو ٹرمپ ہارا ہے، ہم دنیا کے ممالک کی بات نہیں کر رہے، ٹرمپ ہارا ہے تو اس کو ابھی بھی پینٹاگون نے ہروایا ہے. لیکن اسلم صاحب دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ فوج کی مخالفت کی جا رہی ہے، فوج، اس میں تمام سیاسی لوگوں کا کردار ہے نا. آپ جب کہتے ہیں کہ فوج کی مخالفت کی جا رہی ہے تو جنرل ضیاء کے دور میں اسی فوج نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر سیاسی کارکنوں پہ کوڑے برسائے، پھانسیوں پہ چڑھائے لوگوں کو کہ کچھ. میں آپ سے دیکھیں، اسی فوج کو نہ کہیں، ایک جنرل کو کہہ سکتے ہیں آپ، جس نے اقتدار میں آنے کے لیے سارا کام کیا اور اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے سارے کام کیے. فوج کو نہ کہیں. یہ فوج میں اور ہمیں شیعہ سنی کے فسادات میں ڈال کر ہی تو یہ تمام ممالک تباہ ہوئے. آج اگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، رشیا کے اندر کون ہے حکومت چلانے والے؟ کون لوگ ہیں؟ ان کی اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. چائنا کو دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں. یعنی اگر مودی بھی جیتا ہے تو مودی کو بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں جیتا ہے. میرا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ تو گورنمنٹ نے بنایا ہے نا.
جو بھی سیاستدان ہے بھٹو صاحب سے لے کر بے نظیر نواز شریف ہو یا عمران خان ہو جو بھی ہو اس کو فوج نہیں بنایا اور فوج ہی لے کر آئی ہے, فوج ہی نتائج دیتے رہی ہے ہمارے اس ملک میں, تو عوام کی تو ووٹ کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. فوج نتائج نہیں دیتی, نتائج دینے کے لیے آپ کو اقتدار دیا جاتا ہے. جب آپ کو اقتدار دیا گیا, جیسے 1988 کے اندر بے نظیر بھٹو کو جب اقتدار دیا گیا تو یہ امید کی گئی تھی کہ شاید کوئی بہتری ہو, لیکن بے نظیر بھٹو نے وہ بہتری نہیں لائے. لیکن اسلم صاحب 18 ماہ میں کون سی بہتری کی بات کر رہے ہیں؟ ایک سال تو جو ہے وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے, 18 ماہ میں کون سی آپ کارکردگی مانگ رہے ہیں حضرت؟ اس کے اندر ہی دیکھیں نا بہت سا. اس کے بعد دوبارہ نواز شریف کو دیا گیا, نواز شریف نے بھی وہ رزلٹ نہیں دیے. اس کے بعد دوبارہ پھر بی بی کو دیا گیا. آپ مجھے بتائیں اس پورے سسٹم میں جہاں گورنمنٹ یہ جو سیاسی پارٹیاں رہی ہیں وہاں کرپشن کا نعرہ لگتا رہا. اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے ایک انتہائی مضبوط پروگرام کے تحت گزشتہ 25 سال کے اندر پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اس میں سب سے بڑا ہاتھ, آپ کہیں گے پرویز مشرف کا بھی ہاتھ ہے, میں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ پرویز مشرف کا بھی ہاتھ ہے اس میں, کہ جنہوں نے کیا نام ہے اس کا اداروں کو تباہ کرنے میں ان سیاسی پارٹیوں کو ساتھ دیا. آج سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. جب تک کہ یہ ادارے دوبارہ اس قابل نہیں ہوں گے پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ آپ مجھے کسی ادارے میں بھی چلے جائیں وہاں سوائے کرپشن کی کوئی بات ہے؟ دیکھیں اسلم صاحب, تو کرپشن کی جو اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, اصل کرپشن تو 77 کے بعد شروع ہوئی ہے. جب یہ مارشل لا اس ملک میں لگا تو اس وقت تو پھر جو فوجی ہمارے حکمران تھے انہوں نے آزادی دے دی تمام سیاسی جماعتوں کو. اس حد تک ظلم ہوا کہ کسی کی جو ہے وہ ایک, میں سندھ کی بات کرتا ہوں, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو جب شہید ہوئے فوج کے دور میں تو ان کی ہمدردی لینے کے لیے اتنی آزادی دے دی گئی لوگوں کو کہ کرپشن کی انتہا تھی. جنرل ضیاء کے دور میں, محمد خان جونی کے دور میں 72 مچھلیاں جو لسٹ آئی تھی کرپٹ لوگوں کی, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ. وہ ہمارے ملک میں جیسے ہی ہمارے جو لوگ ہیں جب سیاست میں آتے ہیں تو ان تمام لوگوں کا نام ہٹا دیا جاتا ہے. ابھی گزشتہ 10 سال کے اندر وہ 72 مچھلیاں کسی کو یاد ہی نہیں ہے. یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ گزشتہ 10 سال کو دیکھیں گے تو اس 10 سال کے اندر ایک دوسرے کے مقدمات کو قائم کیا گیا. اور آج جو بھی مقدمات چاہے پیپلز پارٹی کے خلاف قائم ہو چاہے نواز شریف کے, آپ مجھے بتا دیں کہ کسی نئی گورنمنٹ نے جو آئی ہے اس نے کوئی ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا؟ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ بار بار ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کیوں لے کر آتی ہے؟ جب بے نظیر بھٹو 88 میں کرپٹ تھی تو ان کو 93 میں آپ دوبارہ کیوں لے کر آئے؟ جب نواز شریف 1992 میں کرپٹ تھے تو اس کو 97 میں کیوں مینڈیٹ دیا گیا؟ ان کو کیوں لے کر آئے؟ دیکھیں, ہم جو انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان ہے, ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ پاکستان کو تعصب سے پاک کیا جائے. جب پاکستان تعصب سے پاک ہوگا, اچھا اس کے لیے جب انٹلیکچوئلس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب کوئی تجویز دیتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کا سلوشن, کوئی بھی بات کرتی ہے کوشچن کرتی ہے تو اس کے بعد اس کا سلوشن بھی دیتی ہے. ہم نے ان کو ایک سلوشن دیا. ہم نے یہ کہا کہ انصاری کمیشن کے تحت 1969 میں جو انصاری کمیشن بنا تھا تو اس نے ایک پرپوزل دیا تھا کہ پاکستان میں جتنے ڈویژن ہیں اتنے صوبے بنا دیے جائیں. ٹھیک ہے سر, اتنے صوبے بنا دیے جائیں یا انتظامی یونٹ بنا دیے جائیں. آج جو ہے 29 ڈویژن ہیں پورے پاکستان میں. کشمیر گلگت بلتستان کو ہٹا کے میں بات کر رہا ہوں ابھی, کیونکہ فاٹا کا بھی نہیں ڈیسائیڈ ہوا کہ فاٹا کیا ہے. تو 29 ڈویژن ہیں. اگر آپ 29 انتظامی یونٹ بناتے ہیں تو آپ بتائیں نا تعصب تو خود بخود کم ہو جائے گا. خیرپور اگر ایک انتظامی یونٹ کے طور پہ ہوگا تو خیرپور کے لوگوں کو, آپ مجھے بتائیں خیرپور کے کسی آدمی کو یا سکھر کے کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہے سیکٹریٹ آنا ہے تو سندھ سیکٹریٹ آ کر 3 دن وہ بیٹھا رہتا ہے, پیسے بھی خرچ کرتا ہے 3 دن یہاں رہ کر, لیکن اگر سیکٹری جو ہے وہ جو ہے اس کا جو بھی کرتا دھرتا ہے وہ وہاں سکھر میں بیٹھا ہو تو اس کو اتنا پرابلم تھوڑی ہوگا. اور بڑے شہروں کے اندر ہم نے یہ بھی پرپوزل دیا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر آپ میٹروپولیٹن نظام نافذ کریں. اس علاقے اس کے اندر تمام چیزیں جس طرح کے کاؤنٹیز ہیں یا دنیا میں دراصل 3 لیئر ہیں طاقت کی. اقتدار میں 3 لیئر طاقت کی ہوتی ہیں. پہلی لیئر قومی اسمبلی, ہم اپنے ملک کے حساب سے بات کرتے ہیں تو پہلی لیئر ہے قومی اسمبلی. قومی اسمبلی جو ہے وہ قانون پاس کرتی ہے, قانون پاس کر کے اس کو آگے بڑھا دیتی ہے. امپلیمنٹ کرنا عدلیہ کا کام ہے.
اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی ہے، یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی کا کام نہیں ہے کہ وہ پانی بجلی گیس کے معاملات کو دیکھے. صوبائی اسمبلی کا کام یہ ہے کہ وہ قانون بنائے اور اس پر امپلیمنٹ کرائے. تیسری جو لیئر ہے جو پوری دنیا میں ہے، ہم سے بہتر جو ہے نا سری لنکا چلے جائیں، آپ انڈیا چلے جائیں، اس میں دیکھیں لوکل گورنمنٹ کو جو اختیارات ہیں وہ ہمارے ملک میں وہ اختیارات ہی نہیں ہیں. جب مشرف کے دور میں تو آپ کو اختیارات ملے. دیکھیں میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں، جب فوج آتی ہے تو وہ تیسری لیئر کو طاقت دیتی ہے، لیکن جب سیاستدان آتے ہیں، آج دیکھیں عمران خان نے کتنی باتیں کی تھیں کہ میں لوکل گورنمنٹ کو صحیح کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. آج تک ان کے، میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ پہ کیا عمران خان نے کوئی اختیارات دیے؟ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تک نہیں کرائے. جب تک میں عمران خان کی گورنمنٹ، میں کوئی ان کا ورکر نہیں ہوں، میں کوئی ان کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا اسلم صاحب، عمران خان کو بھی اتنا ٹائم نہیں ملا ہے. ابھی اس نے جو 2.5 سالوں میں کی جو اس کی کارکردگی ہے وہ 1 سال کے کورونا میں چلی گئی جو کارکردگی تھی، اور اس کے بعد جو آپ کی جو معیشت ہے وہ معیشت بھی مستحکم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی انڈسٹری بھی چل رہی ہے، اور اس نے جو 2-4 اچھی خبریں ہیں اس گورنمنٹ کے حوالے سے ماضی کے مقابلے میں. آپ ٹیکسٹائل شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیں تو 60% جو ہماری انڈسٹری باہر چلی گئی تھی واپس آ گئی ہے. ٹیکسٹائل شعبہ ترقی کر رہا ہے، سیمنٹ انڈسٹری ترقی کر رہی ہے. لیکن میں ان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جن لوگوں نے 5 پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے یا 5 سال مکمل کی ہے. آپ اس کی مجھے کارکردگی بتائیں. اس پر کبھی انٹلیکچوئل فورم نے کوئی، انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان نے اس پر بھی لکھ کر کے دیا ہے. ہم نے یہ کہا کہ آپ تعصب کو ختم کریں نا. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا گیم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے یہ پیدا کیا ہے، جب 40 اور 60% کوٹے کا مسئلہ حل ہوا. اس کے بعد انہوں نے وہ کام کیے. میں ایم کیو ایم جو بنی کیوں بنی؟ 1977 میں تمام چیزیں طے کرتا تھا. بڑی معذرت کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے کے دور میں جو کوٹا سسٹم تھا جو نافذ ہوا وہ 1983 میں ختم ہو چکا تھا. سندھ کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس کو 10 سال کے لیے بڑھا دیا. 1993 تک چلا گیا وہ کوٹا. 1983 سے اسی کوٹے کو اسی متحدہ قومی موومنٹ نے صوبائی اسمبلی میں بھاری اکثریت سے پاس کرتے ہوئے ووٹ دیا، اور قومی اسمبلی میں انہوں نے سپورٹ کیا اس کوٹا سسٹم کو. آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کیوں بنی؟ اس وجہ سے بنی تھی کہ کوٹا سسٹم تھا، لیکن انہوں نے سپورٹ کیا اس کو، کوٹا سسٹم کو. ایم کیو ایم تباہ بھی تو اسی لیے ہوئی نا کہ اس نے اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کیے. جب بھی اقتدار میں ایم کیو ایم آئی، یعنی جب 1988 کا جو معاہدہ ہوا تھا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان، اس میں کوٹا سسٹم اور جو ایم کیو ایم کے بننے کی 2 بہت بڑی وجوہات تھیں. کوٹا سسٹم جو بننے کے لیے جو اس کو موقع ملا ترقی کرنے کا، کوٹا سسٹم اور بہاریوں کی واپسی کا تھا. دونوں مطالبات 1988 کے ایگریمنٹ میں ایم کیو ایم نے نہیں رکھے. آج بھی یہ جو ایم کیو ایم والے یہ باتیں کرتے ہیں جو کہ شہر 18 نکات تھے شاید یا 19 نکات نہیں 57 نکات تھے، اس میں ساری صورتحال آج بھی دیکھیں گے کبھی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو 2 وزارتیں ملی اس 88 کی دور میں. 2 منسٹر تھے ان کے صوبائی وزیر، ایجوکیشن کا تھا اور ایک بلدیات کا تھا. آپ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ نے اتنا بڑا مینڈیٹ لیا اور جب وزارتیں لینے لی تو 2 وزارتوں میں بک گئی، 2 وزارتوں میں لیٹ گئے یہ لوگ. دیکھیں بات یہ تھی کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس، میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل ان کو سپورٹ نہیں کرتا. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ انہوں نے اس پورے شہر کو تباہ کر دیا. اس شہر کو، اس سندھ کو تباہ کرنے کے اندر ایم کیو ایم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے. ان کو جب بھی مینڈیٹ ملا انہوں نے کبھی کراچی شہر، یا میں سندھ کی بات نہیں کر رہا، میں جو کراچی سے ان کو مینڈیٹ ملتا تھا نا، انہوں نے کبھی کراچی کے کسی مطالبے پر، کسی کراچی کے مطالبے پر کبھی اسٹرائک کی ہو. جب بھی انہوں نے اسٹرائک کی، جب بھی کوئی بڑی بڑی باتیں کی، اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا. ان کا تو سب سے بڑا مینڈیٹ حیدرآباد میں تھا. حیدرآباد کے اندر آج تک کلین سویپ کرتے رہے. حیدرآباد میرپور خاص، نواب شاہ سے بھی ایک مرتبہ ایم پی ان کا حیدرآباد کے اندر ان کا جو ہے 1977 کا اے پی ایم ایس او کا اگر آپ وہ دیکھیں گے تو اس میں تھا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنائی جائے گی. آج تک حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بنی. کراچی اور اس کے دیکھیے کراچی کے اندر جو ہے کراچی منی پاکستان ہے. کراچی میں تمام قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں. آپ سینسس کو دیکھ لیں، اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں نا، کراچی میں جو سینسس ہوئے ہیں، کیا آپ ایمانداری سے بتائیں صحیح ہے؟ وہ تو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. میں یہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں میں تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں خدا کی قسم میرے ذہن میں کوئی تعصب نہیں ہے.
لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 35 لاکھ پٹھان جو ہیں اس شہر میں رہتے ہیں, اس سے زیادہ رہتے ہیں, لیکن میں ان 35 لاکھ افراد کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے سارے مفادات اس شہر سے وابستہ ہیں, اس شہر میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, سارا کاروبار ان کا یہاں سے ہے, لیکن سینسس میں ان کا نام جو ہے ان کے صوبے سے. تو وہ جو اب جو NFC ایوارڈ کے تحت وہ پیسہ تو جو سندھ کو ملنا چاہیے تھا وہ صوبہ سرحد کو مل رہا ہے, KPK کو مل رہا ہے. سابق گورنر حیدر صاحب نے بھی, معین حیدر صاحب نے بھی مطالبہ کیا تھا, اس کے بعد ان کی گورنری ختم ہو گئی. اب دوسرا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی 20 سے 25 سے 30 لاکھ سرائکی اسی شہر میں رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, لیکن اب یہ یہاں سے جائیں گے نہیں, ان کے بچے یہیں پڑھنا شروع ہو گئے, ان کا نام سینسس میں جو ہے نا پنجاب سے ہے. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے کوئی 10 سے 12 لاکھ سندھی جو اس شہر کراچی میں رہتے ہیں, جن کے سارے مفادات یہاں سے وابستہ ہیں. یہ کراچی سندھیوں کا بھی ہے, یہ کراچی پنجابیوں کا بھی ہے, یہ کراچی پٹھانوں کا بھی ہے, اب سب کا شہر ہے نا. لیکن یہ اس کو آن کیوں نہیں کرتے؟ ان کو سندھ کے جتنے بھی لوگوں کو ان کا ووٹ, ان کا سینسز یہاں رہ رہے ہیں, یا ان کے گھر ہیں, ان کے گھر مطلب گھر خریدے ہوئے 4-4 6-6 گھر خریدے ہوئے یہی رہ رہے ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, لیکن ووٹ اور سینسز میں ان کا نام ان کے شہر سے. کراچی کو نقصان ہوا, سرائکی اگر ادھر پنجاب میں جو پیسے جا رہے ہیں NFC ایوارڈ کا وہ سندھ کو نقصان ہوا. اسی طریقے سے آپ 7 لاکھ بنگالی اس شہر میں رہتے ہیں, 7 لاکھ بنگالیوں کا جو سینسز میں نام نہیں ہے. تو اگر آپ اس ایک دفعہ سینسس کو صحیح کر دیں گے تو کراچی کو NFC ایوارڈ کے تحت بھی پیسہ ملے گا. آپ دیکھیں پورے NFC ایوارڈ کی جب میں بات کرتا ہوں تو ہم نے یہ تجویز بھی دی ہے, NFC ایوارڈ کے تحت بلوچستان کو 5% زیادہ ملتا ہے, 5% سندھ کو زیادہ ملتا ہے. 5% بلوچستان کو زیادہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں غربت ہے. سندھ کو کیوں ملتا ہے؟ کہ سندھ پاکستان کے بجٹ کا 65% سے زیادہ پیسہ جو ہے سندھ کلیکٹ کر کے دیتا ہے. ابھی آپ نے سنا تھا کہ پورے لاہور میں نے اتنے ٹیکس ادا نہیں کیا جتنا کہ لیاقت آباد نے کیا. تو سندھ کا جو وہ رائٹ کس کا گیا؟ سندھ کو پیسے ملے, لیکن سندھ کو پیسے کہاں خرچ کرنے چاہیے تھے وہ 5%. وہ جو سب سے زیادہ جو پیسہ جو کما کے سندھ دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, وہ کہاں سے کما کے دیتا ہے؟ کراچی سے. تو کراچی کا حق ہے, اور اس کراچی میں سب لوگ رہ رہے ہیں اور وہ لوگ آن نہیں کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ نہیں کریں, معذرت کے ساتھ میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, ہم نے یہ انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان کے حوالے سے, تو میری سندھی بہنیں بیٹھی ہوئی. سندھی بہنوں سے میری مراد یہ نہیں ہے, لیکن ان کا تعلق انٹیریئر سے تھا. تو میں نے پوچھا, میں نے بولا میری بہن آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ پروفیسر تھیں. میں نے آپ کب سے جاب کر رہی ہیں؟ ان کو کہنے لگی میں 25 سال سے شہر کراچی میں رہتے ہیں. میں نے بچے بولا سب یہیں رہتے ہیں. میں نے شوہر بولا یہیں جاب کرتے ہیں. میں نے بچے آپ کا کوئی یہاں سے جائے گا؟ 4-5 6 7 8 خواتین بیٹھی ہوئی تھی. کہنے لگی نہیں. تو میں نے آپ کا سینسز میں نام کہاں سے ہے؟ آپ ووٹ کہاں کاسٹ کرتی ہیں؟ تو انہوں نے بولا حیدرآباد سے ایک جگہ آگے مٹیاری. انہوں نے بولا میں مٹیاری سے میرا ووٹ پڑتا ہے کیونکہ میرے یہاں وہ قبیلے اور اس کے دیکھیے یہ NFC ایوارڈ کے تحت جو پیسے ملنے ہیں, مقصد آپ کا یہ ہے کہ جو یہاں رہتے ہیں, جو یہاں کماتے ہیں, ہاں ان کو خرچ بھی یہاں کرنا چاہیے. نہیں, خرچ بھی اور گورنمنٹ کے جو فنڈنگ ہے وہ بھی NFC ایوارڈ میں وہ ان لوگوں کا حصہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کو ملنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو ملنا چاہیے, اور سندھ گورنمنٹ کراچی میں خرچ کرے. کراچی پہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سندھ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ایک محترمہ کہہ رہی تھی کہ بھائی سندھ میں جو ہے نا سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, تو سندھ کو اس کا اگر حق دے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ تو کوئی احسان تھوڑی کر رہی ہے. تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ کراچی کو اگر سندھ گورنمنٹ اگر حق دے رہی ہے تو کراچی کے لوگوں پہ احسان نہیں کر رہی ہے. کراچی ماں ہے, اس پاکستان کی ماں ہے, اس صوبے کی ماں ہے. اس صوبے کو بھی سب سے زیادہ اگر بجٹ کہیں سے آتا ہے تو وہ کراچی کما کے دیتا ہے. تو کم سے کم کراچی کے لوگوں پہ تو لگاؤ, جہاں سندھی بھی رہ رہے ہیں, پنجابی بھی رہ رہے ہیں, پٹھان بھی رہ رہے ہیں, بلوچ بھی رہ رہے ہیں. پاکستان کی کوئی یونین کونسل ایسی نہیں ہے جس کا شہری اس شہر میں نہ رہتا ہو. تو اس شہر کو بنانے کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہے. وہ فنڈ کہاں جاتا ہے جو 5% سندھ کو زیادہ ملتا ہے؟ آپ سندھ اور بلوچستان کی حالت دیکھ لیں. میں آپ کو ایک واقعہ, لیکن اسلم صاحب میں آپ سے عرض کروں, یہ تمام فنڈنگ ہونے کے باوجود بھی اس کراچی کی حالت نہ دیکھیں. آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, جس جگہ یہ پیپلز پارٹی کا بیس ہے لاڑکانہ, جہاں 125 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے 12 سال میں, وہاں آج بھی ڈرینیج کا پانی موجود ہے. سکھر کی یہ صورتحال ہے, خیرپور, شکارپور,
करप्शन में उड़ा दिया सारा पैसा, तो इस कदर करप्शन हुई है अब ये इन 12 से 15 सालों में। किसकी जिम्मेदारी है? तो आप सिर्फ कराची का रोना रन हो, पूरे सिंध का ये हाल है, इंटीरियर सिंध में इस कदर गुर्बत है। ये यही पीपल्स पार्टी जो 12 साल से हुक्मरान है, कोई एक इंडस्ट्री नहीं लगाई है। आप इस पर कभी आवाज उठाएं नहीं, कि सिंध में बेरोजगारी? सर सिंध में बहुत बेरोजगारी है, सिंध के अंदर कराची से ज्यादा हालात खराब हैं। कराची के, मैं तो आपको एक वाकया बता दूं कि सक्खर शहर से 80 आदमी अभी तक डाकुओं के चंगल में है। हाँ मुझे मालूम है, और तावान के पैसे नहीं है जो लोग अपने बोला अर्ज कर रहा हूँ हजरत कि मैं 1977 के अंदर जो है वो मैं लाड़काना गया। मैंने बोला यार हम सुनते थे जब हम छोटे से थे, मैट्रिक किया था हमने, जब वहाँ गए तो हमने सोचा कि शायद लाड़कानों को पेरिस बना दिया होगा। तो मैं देखकर मुझे अफसोस हुआ, कुछ भी नहीं था, एक टेलीफोन एक्सचेंज। आज उससे ज्यादा आपको अफसोस होगा। मैं वही हजरत, ड्रेनेज का पानी रोडों पर नहीं होगा, लेकिन आज ड्रेनेज का पानी रोडों पर मौजूद है। लाड़काना जैसे शहर हजरत स्टेशन रोड पर एक गड्ढा पड़ा हुआ था, 1977 की बात कर रहा हूँ। 5 साल के बाद मैं गया, वही गड्ढा वहीं मौजूद था, वही पानी मौजूद था। 1997 में मैं गया, 1997 के अंदर जो ना वही गड्ढा, खुदा की कसम से 2-3 होटल बन गए थे, 4 होटल मजीद, लेकिन उस गड्ढे के अंदर वो पानी मौजूद था। यही सूरत हाल है सिंध का। सिंध में बहुत गुर्बत है, बहुत ज्यादा सिंध में यही, लेकिन बस सिंध की यही सूरत हाल है, कराची से ज्यादा खराब सूरत हाल है। सिंध की सूरत हाल को खराब करके देखें, ये डबल गेम करते हैं ये लोग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लोग। 2013 के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे तो मुस्लिम लीग जो है वो जो पीर पगारा वाली ग्रुप था, वो आप बताएं कि बहुत अच्छी पोजीशन में थी, अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन फारूक सत्तार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगला जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो एमक्यूएम का होगा। फंक्शनल मुस्लिम लीग खत्म हो गई, वो बयान दिलवाया गया और फिर पीपल्स पार्टी जीत गई। और पीपल्स पार्टी जीतने के बाद जो है वो फिर उसने वही किया जो हमेशा से करती चली आ रही है। ये लड़ाया जा रहा है सिंधियों और महाजरों को लड़वा कर। आप मुझे बताएं, लोग कहते हैं महाजरों ने हक मार दिया सिंधियों का। आप मुझे बताएं कि जितनी इदारों में नौकरियां मिल रही हैं आज, क्या वो महाजरों को मिल रही हैं? एक मखसूस तबके के लोगों को मिल रही हैं, सिंधियों को भी नहीं मिल रही हैं। वो मुलाजमतें मिली चंद लोगों को, चंद ग्रुप के लोगों को रही हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चों को वो मुलाजमतें मिल रही हैं वहां पर। और उन मुलाजमतों की वजह से नफरत का एक ऐसा पहाड़ खड़ा किया हुआ है ताकि सिंधियों का वोट, उसका हल क्या है? सिंधियों का वोट पीपल्स पार्टी को मिलता रहे और महाजरों का वोट जो है वो माहौल क्रिएट किया गया है। जब से क्रिएट किया हुआ है ना, 1990 से देख लें आप, जब से क्रिएट किया हुआ है। उसका हल यही है कि जब हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिंध के दानिश्वर हैं, चाहे वो सिंधी हों, पंजाबी हों, पठान हों, बलोच हों, महाजिर हों। देखिए, महाजिर एक इकाई तस्लीम करनी चाहिए और माननी चाहिए। जब हम कहते हैं यार पंजाबी तो एक महाजिर को ही मान लो, महाजिर को थोड़ी आपसे कुछ मांग रहा है या वो करके। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप ये तस्लीम करें कि इस शहर में ये सारे लोग रहते हैं और इन सब का राइट है, और इनको इनका राइट, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, बलोच हो, सबको उनका राइट मिलना चाहिए। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इसका हक राइट यही है। लेकिन चंद लोग जो हैं वो सिंध पर काबिज हैं और वो किसी हाल के अंदर भी जो है ना इस शहर में अमन नहीं चाहते। 1988 में मैं नवाब साहब के पास, अमीर नवाब साहब के पास खुद चल कर गया। मैंने बोला यार मैं पहुंचाऊं तो वहां सैकड़ों पठान खड़े हुए थे। मैंने जैसे ही अपना तारुफ कराया कि मेरा ताल्लुक एमक्यूएम से, कसम खुदा की खड़े हो गए। मैंने बोला यार मतलब मुझे मालूम है, मैं खुद पठान हूँ, तो मुझे मालूम है कि पठान कभी मुझे पीछे से नहीं मारेगा। मैं उसके दरवाजे पे चल के गया हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं गया हूँ और वहाँ पर मैंने अमीर नवाब साहब को पैगाम दिया कि ऐसा ना करें, सब ये झगड़े फसाद ख़त्म करें ताकि कराची में अमन कायम हो। आई वॉज द पर्सन जो अमीर नवाब को ये मैसेज देकर आया था। आज इसकी ज़रूरत है, लेकिन उसकी ज़रूरत यह है कि जितने भी दानिश्वर हैं वो तासुब की नज़र से ना देखें, चाहे वो महाजिर दानिश्वर हो, चाहे पंजाबी दानिश्वर हो, चाहे इस सिंध को अपना सूबा समझे, इस पाकिस्तान को अपना पाकिस्तान समझे। जिस दिन हम सबसे पहले अपने घर की बात करेंगे। ये जगह जो है, जब तक आप इसको अपना नहीं समझेंगे तो जब तक फिर इसके आगे के लिए आप क्या सोचेंगे? पहले आपने जब इस जगह को अपनी जगह समझेंगे तो इसकी सफाई के लिए काम करेंगे, इसके लिए सारे काम करेंगे। फिर इसके बाद आपने पड़ोस के मुतालिक सोचना है, फिर आपने अपने यूसी के मुतालिक सोचना है, फिर इसके बाद अपने शहर के मुतालिक सोचना है, इसके बाद अपने सूबे के मुतालिक सोचना है, फिर मुल्क के मुताबिक सोचना है। आप देखिए, इस तमाम चीज़ों को आप ऑन कर लें, आप
اس کو آن کر لیں, جتنے کراچی کے لوگ رہتے ہیں ان سب کو سینسز میں یہیں سے ان کا نام ڈالا جائے. اور سینسز کا اصول یہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں 5 آدمی ہیں, 5 آدمی, اور آپ جب بجٹ بنائیں گے 3 آدمیوں کا, تو 2 آدمی کہاں سے کھائیں گے؟ کراچی شہر جو ہے وہ 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی ہے. اس 3 کروڑ کی آبادی کو جو بجٹ ہے وہ 1 کروڑ 67 لاکھ کا ہے. ابھی جو 1 کروڑ 67 لاکھ کی آبادی دکھا کے کہا گیا, ابھی جو میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں 650 MGD پانی ہے, 1 کروڑ 68 لاکھ افراد کے لیے کافی ہے. ایس پر ورلڈ کے دنیا کے جو قانون کے مطابق ایک آدمی کو پر کیپٹا پانی ملتا ہے وہ پورا اس کے لیے ہے. لیکن کیا 1 کروڑ, اسی لیے ساری ان چیزوں کا فقدان ہے. آپ واٹر بورڈ کی طرف آتے ہیں. آپ جب واٹر بورڈ کی بات نکلی ہے تو K4 منصوبہ کیوں بند کر دیا گیا اسلم صاحب؟ یہ سیاست کی نظر ہو گیا. 2006 میں آپ کو یاد ہوگا کہ K3 آیا تھا. آخری پانی کراچی کو K3 کی صورت میں ملا ہے, آخری پانی جو 100 MGD آیا تھا. ٹھیک ہے, وہ 100 MGD آنے کے بعد اس وقت بھی پانی کم تھا. اس وقت 650 MGD پانی تھا, لیکن وہ 650 MGD پانی کم تھا شہر کے لیے, جتنا پانی پر کیپٹا تھوڑا سا کم تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ K4 آنا تھا جو 2011 کے اندر کمپلیٹ ہونا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 2006 کے بعد 2007 میں K4 کو کام شروع ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت یہ چند اربوں میں بن رہا تھا, چند ارب روپے میں بن رہا تھا. آج اس کی جو لاگت ہے وہ 50-60 ارب روپے چلی جائے گی, 50 سے اوپر چلی گئی ہے, 70 ارب اس لیے جائے گی کہ جب اس کا, اور وہ کام روک دیا گیا ہے, ڈیزائن چینج ہو گیا ہے, ذوالفقار آباد کو لائنیں دے دی ہیں, بحریہ ٹاؤن میں تقسیم ہو گیا ہے. بحریہ ٹاؤن میں, اور یہ آپ کی ایک سوچ ہے. جیسے ابھی آپ کہیں گے کہ یار ہائیڈرنٹ کو تو پانی بہت ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے 650 MGD پانی میں ہائیڈرنٹ کتنے پیسے پانی لیتا ہے؟ 10 MGD پانی بھی نہیں لیتا. اگر ہائیڈرنٹ بند ہو جائے تو اس شہر کے اندر کال پڑ جائے پانی کا, ان علاقوں میں جو جہاں پانی. لیکن آپ تو ان ہائیڈرنٹ کی بات کر رہے ہیں نا جو سرکاری سطح پر دیے گئے 5 ہائیڈرنٹ, لیکن 150 ہائیڈرنٹ تو انلیگل چل رہے ہیں. دیکھیں آپ اس شہر کے, دیکھیں جب تک کل جو ہے جہاں میں رہتا ہوں گلستان جوہر بلاک 8 میں, وہاں رات کو 8 بجے نکل نہیں سکتا تو کوئی. آج بہتری ہے. کل جو ہے ہر گلی کے اندر ہائیڈرنٹ تھا. آج بڑی سختی کے ساتھ آپ مجھے 50 ہائیڈرنٹ بھی 10 ہائیڈرنٹ بھی انلیگل نہیں دکھا سکتے. اصل تو بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ, بلدیہ ٹاؤن میں دیکھیں 150 ہائیڈرنٹ ہے کم از کم انلیگل, اب نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک طرف آپ کی یہ توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو سروے کیا ہے اس میں 13 جو ٹھیکیدار ہیں پانی کے ایسے ہیں جو انلیگل پانی چوری کر کے فیکٹریوں کو دے رہے ہیں, جن کی لسٹ میرے پاس موجود ہے. ان لوگوں کی جماعتوں کے متعلق کس کس جماعتوں سے ان کا تعلق ہے, ان کی تمام جماعتی وابستگی میرے پاس ہے, اور وہ کتنا پانی چوری کر رہے ہیں وہ تمام ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. بالکل, اس پر پھر کبھی آپ سے گفتگو کروں گا. میں وہ مجھے معلوم تمام فیکٹریز کو دیے جا رہے ہیں جو پانی مل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سائٹ کتنی بڑی انڈسٹری ہے, سائٹ کو 20 MGD پانی چاہیے ڈیلی. ٹھیک ہے, اس کو اس وقت واٹر بورڈ 1 MGD پانی دے رہا ہے. جب پانی آپ کسی کو کم دیں گے تو وہ انلیگل طریقے اختیار کرے گا. ان لوگوں نے انلیگل طریقہ اس سے تو واٹر بورڈ کو کروڑوں روپے کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے. اگر اس کو لیگل کر دیا جائے, لیگل نہیں کر سکتے نا اس کو. اب چوری ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر طریقہ کار ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے چوری کو روکنا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری کو لیگلائز کر دیں. واٹر بورڈ کی آپ بات کرتے ہیں نا, آپ کے جو افسران بیٹھے ہیں اس میں ملوث ہیں پوری طرح سے. چند لوگ ملوث ہوں گے. آپ مجھے, میں واٹر بورڈ کی اگر آپ کو مثال دوں نا, جیسے 650 MD کی جگہ اس MGD کی جگہ پانی کی ضرورت ہے 1100 MGD. اب 1100 MGD پانی نہیں ہے, لیکن واٹر بورڈ کے لوگ, میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں کہ میں اس لیے نہیں واٹر بورڈ کی حمایت کر رہا ہوں کہ واٹر بورڈ کے لوگ, آپ تو ایک اہم پوسٹ پر رہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ واٹر بورڈ کے لوگ جتنا کام کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر کوئی ادارہ نہیں ہے وہ اتنا کام کرتا ہوں. لیکن بہتری نظر نہیں آتی. بہتری کیسے آئے گی؟ دیکھیں بہتری کیسے آئے گی؟ آپ کے یہاں وال مین بڑا کردار ادا کرتا ہے. وال مین جو ہے, اس وال مین کی اتنی بڑی حیثیت کا مالک ہے وہ کہ علاقے کا ڈپٹی کمشنر کے برابر ہے. وہ پانی کھولتا ہے, لاکھوں روپے تو آپ کا وال مین لے جاتا ہے. دیکھیں وہ ہمارے لوگ چند لوگ ملوث ہیں, 100% ملوث ہیں. ابھی آپ کے ایم ڈی نے 125 وال مین کو ٹرانسفر کیا, اور فی وال مین سے باقاعدہ مبینہ طور پر 3 سے 5 لاکھ روپے رشوت لی گئی ہے. 125 جو
नए वालमैन लाए गए हैं, पुराने वालमैनों को हटाया है, नए जो वालमैन लेकर आए हैं 125 वालमैन, 3 से 5 लाख रुपया फी वालमैन ने रिश्वत दी, मेरी इत्तला के पता। लेकिन मुझे मालूम नहीं इसका, मुझे रिटायर हुए भी तकरीबन कोई 2 साल हो गए। मैं आपको इसलिए नहीं वाटर बोर्ड की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 650 MGD में पूरे शहर को पानी दे रहा है। 650 MGD 2006 में कम था, आज 14 साल हो गए, 14 साल में एक बूंद पानी की नहीं बढ़ी है। तो आप मुझे बताइए, आबादी बढ़ती रही है। हाँ, आबादी बढ़ती रही। चंद लोग हैं वाटर बोर्ड में जो ड्यूटियाँ नहीं करते, करप्शन में चंद लोग मुलविस होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद इतनी मेहनत करती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस शहर कराची के लोग जो हैं अपना टैक्स पूरा नहीं देते। 40% ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक उन्होंने कभी वाटर बोर्ड को 1 रुपया नहीं दिया। 1 अरब और 1.5 अरब रुपए का हमारा खर्च है। आप सिर्फ पता है आपको बिजली के पैसे कितने हैं वाटर बोर्ड पे? 60 करोड़ रुपया पर मंथ बिजली की मद में KESC को वाटर बोर्ड ने देना है। वाटर बोर्ड की इनकम कितनी है? जब मैं था तो 80-85 करोड़ 80-85 तक जाती थी। आज 1 अरब रुपए, यानी हमने रेट रिवाइज किए तो 1 अरब रुपए तक पहुंच गई है। 60 करोड़ रुपए आप KESC के निकाल लें, 60 करोड़ रुपए तनख्वाह और कंटेजेंसी, तनख्वाह और पेंशन निकाल लें, 10 करोड़ रुपए आप कंटेजेंसी निकाल लें, 10 करोड़ रुपए आप जो है वो मेंटेनेंस के निकाल लें, तो ये तकरीबन 1.5 अरब तो यही हो गया। और वाटर बोर्ड कराची के लोग कितना टैक्स पेमेंट कर रहे हैं? 1 अरब रुपए। 50 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट दे रही है। हम ये नहीं कह रहे कि बिजली की मद में कुछ पैसा सिंध गवर्नमेंट दे रही है, जिसकी वजह से ये वाटर बोर्ड चल रहा है। और लोग ये बोलते हैं यार वाटर बोर्ड का पानी महंगा कर दो, ये कर दो। जितना आप महंगा करेंगे पानी की चोरी होगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले हम टैक्स कलेक्ट तो करें। 100% जब हम टैक्स कलेक्ट कर लेंगे तो वाटर बोर्ड बेहतरी की तरफ आएगा। 100% नहीं कर सकते, लेकिन 85-90% जब हम टैक्स कलेक्शन शुरू कर देंगे, हमारे पास कवानीन आ जाएंगे, तो वाटर बोर्ड भी तरक्की करेगा। जब कवानीन बन जाएंगे, इस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा, तो शहर कराची भी तरक्की करेगा, सूबा सिंध भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कवानीन बने और उस पर इम्प्लीमेंट हो। आप देखें ना, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है जिसके तहत जितने भी वो अफसरान जिन्होंने नैब से बार्गेनिंग की है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको जो है वो सीट कोई पोजीशन दी नहीं जाएगी। लेकिन 500 ऐसे अफसरान हैं जो नैब से बार्गेनिंग कर चुके हैं और इसके बावजूद वो अपनी सीटों पे बैठे हुए। जब एक अफसर को ये सज़ा का खौफ ही नहीं होगा, आपको और मुझे जब सज़ा का खौफ नहीं होगा, तो हम क्यों डरेंगे? हम बोलेंगे यार 4 रुपये हम कमाते हैं, 2 रुपये हम जो है 1 रुपये हम उठा के हम रख लें कि जब बुरा वक्त आएगा तो 1 रुपये देके अपनी जान छुड़ा लेंगे। नैब में ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने 1 अरब रुपए की रिश्वत की, 10 करोड़ रुपए दे के बार्गेनिंग करके छूट के आ गए। 90 करोड़ तो उनके पास और सीट नहीं बैठे। इस वक्त जो सीज़न है वो आर्ट काउंसिल के इंतखाबात भी हैं और आपने हमेशा आर्ट काउंसिल के इंतखाबात में बड़ा अपना मरकज़ी किरदार अदा किया है। इलेक्शन भी लड़ते रहे, इलेक्शन लड़ाते रहे। आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि नाकाबिल शिकस्त अहमद शाह दोबारा मौजूद है आपके सामने? देखिए, नाकाबिल शिकस्त नहीं है, एक दफ़ा उसको हरा दिया था, लेकिन वो भी वही डबल गेम खेलता है। MKM उसको हमेशा सपोर्ट करती है, MKM का एक ग्रुप हमेशा सपोर्ट करता है। जब वो हायर अप के पास जाता है तो मुखालिफ रही है। उमर शरीफ उनका कैंडिडेट था, खुशबा शुजात उनकी कैंडिडेट थी और नेली तालवाला जो था वो उनका MKM का कैंडिडेट था। उसके मुकाबले में सिर्फ एक दफा थोड़ा सा सपोर्ट किया था। मैंने तो MNA MPA सेनेटर्स को जो है उसकी मुखालफत में कैंपों में देखा है। एक दफा, सिर्फ एक दफा, वरना MKM ने कभी खुल के हमें सपोर्ट नहीं किया और उस दफा जीत गए थे हम। अहमद शाह ने उस वक्त वो मसले मसाइल पैदा किए। आप देखिए, अहमद शाह का एक बड़ा एक साइकी, मैं उसको ये नहीं कह रहा, लेकिन साइकी आदमी है। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पैनल में थे, वो हमारा चेहरा दिखाते हैं अहमद शाह को कि हम असलम साहब के साथ या असलम साहब के पैनल में चले जाएंगे, तो अहमद शाह उनको नवाजता है, उनको प्रोग्राम दे देता है। जो हमारे साथ, यानी आर्ट्स काउंसिल में आप मुझे बताएं, जो वोटर है वो आर्ट्स काउंसिल का वोटर है। आप प्रेस क्लब में हैं, प्रेस क्लब में कोई बाहर का आदमी वोट डालने जा सकता है? ये जो अपने अभी बार के इलेक्शन हुए, इसमें कोई गैर वकील वोट डाल सकता है? इसी तरीके से आप जो, लेकिन आज तक ऐसी कोई निशानदेही तो नहीं हुई निशानदेही बाहर के वोटर आए हों। बाहर के वोटर हैं जितने सारे लिस्ट लगती है, सारे बिजनेसमैन हैं। आपके लोग जो है वो सारे बिजनेसमैन हैं जो वोट देते हैं, तो बड़े बड़े मेंबर तो है ना। वो क्यों मेंबर बने? वो उनका राइट ही नहीं है ना।
آرٹس کونسل فنون لطیفہ کا ایک ادارہ ہے, فنون لطیفہ کے لوگ اس کے ممبر بن سکتے ہیں. میں خود بھی میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس قابل اس میں وہ نہیں ہوں کہ میں بھی میرا بھی مجھے ممبر بنایا جائے. یہ مجھے اگر میں ممبر ہوں تو مجھے ووٹ کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے. ووٹر وہی ہونا چاہیے جس کا تعلق فنون لطیفہ سے ہو. وہاں پر میں آپ کو یقین کریں یا نہیں کروں, میں آپ سے بالکل ایمان ہوں کہہ رہا ہوں کہ سویپر تک جو ہے وہ آرٹس کونسل کا ممبر ہے. کئی ڈرائیور, کئی دکاندار جو ہے, کئی لوگ ایسے ہیں جن کو آپ سوچیں یار یہ آرٹس کونسل کا ممبر ہے. وہ اس نے ایک ماحول کریٹ کر رہا تھا 3-4 سال. وہ کہتا کبھی لوگوں کو بتائے گا جہاں بیٹھے گا ایم کیو ایم کے خلاف, پیپلز پارٹی والے اس کے خلاف آگے کرتے ہیں, وہاں کہے گا یار ایم کیو ایم کا یہ پینل ہے. ایم کیو والوں کے ساتھ میں آگے بولے گا یار یہ تو تمہارے نکالے ہوئے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. اسی طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ میں جاتا ہے, بولتا ہے یعنی نواز شریف نے اس کو شاباش دی جس وقت اس نے الیکشن جیتا. اور اس سال جو ہے اس کے ساتھ اپنے 2 ایم این اے ایم پی اے جو تھے اس کے ساتھ کھڑے رہے. ہم نے ان کو کہا لیکن انہوں نے اس کو نہیں کہا. نواز شریف نے اس کو شاباش دی کہ تم نے شہر کے اندر شہر کراچی کے اندر جو ہے نا ایم کیو ایم کو شکست دے دی. وہ یار ایم کیو ایم کے لوگ اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں آج بھی جو ہے نا. لیکن اسلم صاحب تمام باتوں کے باوجود احمد شاہ کی کارکردگی نظر تو ضرور آتی. دیکھیے پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس پیسے آ تو رہے ہیں, جتنی بھی کارکردگی نظر آتی ہے وہ دوسروں کے فنکشن ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اتنا اردو عالمی کانفرنس, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ایونٹ, لیکن اتنا پیسے کا ہمیں یہی کہا کہ آپ فرگوسن سے آڈٹ کرائیں. فرگوسن سے آڈٹ نہیں کراتے. آپ کرپشن کا آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ جیسا جرنلسٹ, آپ جیسا اینکر پرسن یہ کہے وہ کام تو کر رہا ہے پیسے کھا رہا ہے تو کیا ہوا, تو یار مطلب افسوس کی بات ہے نا. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پینل ہے وہ الیکشن کے دنوں میں نکل کر آتا ہے, دیکھیں کبھی داغ رسی نہیں کرتا. میں آپ کو سال کی کارکردگی بتاتا ہوں احمد شاہ کی. احمد شاہ نے ہر لمحے پر ہر ووٹر کو فون کیا. لاک ڈاؤن میں لوگوں کو راشن دیا, لوگوں کا حال احوال پوچھتے رہے, جو لوگ بیمار رہے ان کا حال احوال پوچھا, کچھ لوگوں کا علاج کرایا. جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے تھے غریب فنکار, ان کو چیک دیے گئے, ان کو کیش دیا گیا. لوگوں کی مدد تو کرتا رہا, ایک صدر کی حیثیت سے یا سیکرٹری کی حیثیت سے جو اس کا کام تھا وہ کرتا تھا کام. یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کے پینل میں کوئی نظر نہیں آیا, کسی کا کوئی رابطہ نہیں تھا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, میں آپ کو ایمان ہوں کہتا ہوں, ایمان ہوں. ابھی کرونا کے اندر جو ہے میں نے 20 لوگوں کی مدد کی ہے, لیکن کسی کو نہیں بتایا. میں نے 20 لوگوں کی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 50, 60, 70 لوگوں کی میں نے اپنی جیب سے مدد کی. وہ تو ذاتی طور پر کراچی شہر میں لوگوں نے کی ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا ہم نے شو آف نہیں کیا. آرٹ کونسل کے عہدیدار کی حیثیت سے, ذمہ دار کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کارکردگی ماضی کے مقابلے میں پھر بھی اچھی رہی. آپ لوگ تو اس کورونا میں گم تھے, آپ کا تو پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو. ہمارے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو دیا ہے. آرٹس کونسل کے لوگوں کو ہم نے دی. میں کراچی کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, آرٹس کونسل کے ممبران کی ہم نے ہیلپ آؤٹ کی ہے, لیکن ہم نے کسی کو, لیکن وہ جو دیکھیں ہمارا کام نہیں ہے. دیکھیں وہاں سے ہر ہفتے فون آتا تھا, وہاں سے میں خود ممبر ہوں, وہاں سے ہر ہفتے فون آتا تھا. دیکھیں میں سیٹ پہ تو نہیں بیٹھا ہوں نا, اس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں, تمام فیسلٹیز موجود ہیں, اس نے لوگ اپائنٹ کیے ہوئے ہیں, اربوں کروڑوں روپے اس کے پاس آ رہا ہے. آپ خالی صرف اس کرونا کو ہٹا کے جو حال ہے اس کی آپ انکم نکال لیں, کہاں جاتا ہے وہ پیسہ, اس کی انکم نکال لیں جو ڈیلی آتے ہیں جو سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. اسلم صاحب میں نے تو یہ دیکھا ہے اس آرٹ کونسل میں احمد شاہ سے پہلے دھول اڑتی تھی, مٹی اڑتی تھی یہاں. نہیں, لیکن آج ماشاءاللہ احمد شاہ جب آیا ہے تو وہ ہمارے گروپ میں ہی تھا نا. احمد شاہ کو کون لوگ لائے؟ گرامی صاحب لائے. تو اس وقت یہ فرشتہ تھا, آج اس کو نہیں فرشتہ نہیں تھا. ہم تو آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, پہلے بھی ایک آدمی میں آپ کے پاس آئے ہوں, آپ میرے متعلق نہیں جانتے نا, یہ میرے عزائم کے متعلق آپ کو نہیں پتا, آپ کو میرے عزائم کے متعلق نہیں پتا. میں آیا, آپ کے ساتھ مل گیا, اس کے بعد میں نے اپنا الگ گروپ بنا لیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اپنے آپ کو جیتنے کے لیے 4000 ممبر اب تک بن چکے ہیں. 4000 ممبر, اور جو بھی ممبر ان کا تعلق فنون لطیفہ سے نہیں ہے, کچھ لوگوں کا فنون لطیفہ سے بھی ہوگا, لیکن 4000 ممبر 10 سال میں بنائے گئے ہیں. اگر اس میں سے 25% اگر آپ فنون لطیفہ کے لوگ نکال دیں, میں اپنی ممبرشپ واپس لے لیتا ہوں, دعوے سے کہہ رہا ہوں. 25% نکال دیں. سارے وہ لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں, جو آتے ہیں ان کے کہنے سے ووٹ ڈالتے ہیں,
وہ ہمیں جانتے ہی نہیں, میں 10 دفعہ فون کر لوں ان کو, وہ کہتے ہیں یار میں ہم نہیں یار, ہم احمد شاہ کو ووٹ. احمد شوقی جانتے وہ ممبر اس نے بنایا نا, اس کو بعض ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, انہوں نے کہا یار ہم سے, اس نے کہا ہے کہ اگر ہم مجھے ووٹ دو گے تو میں تمہیں ممبرشپ دوں گا. تو آپ کے کینڈیڈیٹ تو اسلم صاحب کوئی 500 ووٹ سے بھی زیادہ کراس نہیں کرتے ہیں. نہیں کیا وجہ ہے؟ پچھلی دفعہ تو جو ہے نا ہم نے واک آؤٹ کیا تھا, اس سے پہلے ہمیشہ ہم 1000 ووٹ پہ گئے ہمارا. لیکن اس میں ایم کیو آپ کے ساتھ شامل نہیں نا, ایم کیو ایم صرف ایک دفعہ شامل رہی ہے میرے بھائی. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ایم کیو ایم پوری طرح ہمارے. عمر شریف کس کا کینڈیڈیٹ تھا؟ عمر شریف ایم کیو ایم کے نام سے تھا, لیکن خدا کی قسم ایم کیو ایم نے اسے سپورٹ نہیں کیا تھا. آخری لمحوں میں گورنر صاحب نے احمد شاہ کو سپورٹ کرائی, آخری لمحوں میں. خوش بخش شجاعت تو کبھی ان کے خلاف نہیں لڑی نا احمد شاہ کے خلاف. خوش بخش شجاعت تو یاور بھائی کے گروپ سے تھی, وہ ایم کیو ایم کی کینڈیڈیٹ تھی نا. نہیں ایم کیو ایم کی کینڈیڈیٹ کبھی نہیں رہی. وہ خلیل احمد نینی تال والا بھی ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. ہم اپنے زور پہ لڑتے تھے, ایم کیو ایم نے ہماری ایک دفعہ کے علاوہ کبھی سپورٹ نہیں کی. اس ایک دفعہ بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکے. اس میں سارا گیم احمد شاہ نے کیا اور کمشنر آفس میں جا کر جو ہے وہ ووٹنگ کرائی. میں آپ کو چینل کے سامنے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کا مطلب وہ کامیاب سیاستدان. ہاں دیکھیں, چینل کے سامنے میں یہ آپ کو بات کہنے کے لیے تیار ہوں, چاہے تو آپ اس کو کاٹ دیجیے گا, لیکن آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ طے کیا کہ یار یہ ہوتا کیا ہے. ہم نے جہاں وہیں سے بک لی جہاں سے ملتی ہے بک, اور وہ بک بنا کے ہم نے ڈال دیے ووٹ. ٹھیک ہے, ایک ووٹ بھی نہیں پکڑا گیا, ایک ووٹ جس میں کسی کا بھی سائن نہیں تھا. انہوں نے بولا یار یہ تو کچھ, اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے تو سارے ووٹ اپنے پینل کو ڈالے نا, چاہے 2 ڈالے, 4 ڈالے, 6 ڈالے, 10 ڈالے, 100 ڈالے, 200 ڈالے, وہ سارے اپنے پینل کو ڈالے نا. ہمارے لوگوں نے ڈال دیے وہ جا کے. اسی کو صرف چیک کرانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ کام کیا تھا کہ یار یہ چیک تو کریں یہ گیم کیا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ یار کمشنر صاحب وہ بھی انوالو ہوتے ہیں, چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ریلیکسیشن دو. اتنا بڑا الیکشن ہو گیا کہ چیف منسٹر کی انوالومنٹ ہے کی تو ٹھیک ہے نظر آتی ہے. کمشنر کو کون کہتا ہے؟ لیکن چیف منسٹر بھی انوالو ہے. نہیں, کمشنر کو کون کہتا ہے؟ چیف منسٹر کہتا ہے. تو اتنا انٹرسٹ ہے چیف منسٹر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جا کر احمد شاہ صاحب کرتے ہیں کہ یار میں ان لوگوں کے خلاف لڑ رہا ہوں, ایم کیو ایم کے خلاف لڑ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ خوف پیدا کرتے ہیں. وہ خوف پیدا کرتا ہے کہ بھئی ہم تو آپ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. نہیں تو مجھے تو یاد ہے نا کہ اسی آرٹس کونسل کے اندر پیپلز پارٹی کے پورا گروپ پہنچ گیا تھا جب بی بی کی تصویر جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی تھی کہ اپنے پرویز مشرف کے ہاتھ میں یوں دیا ہوا تھا اور ضیاء الحق کے ہاتھ میں یہ تصویر دیا تھا کہ بی بی کو یہ ثابت کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے, ضیاء الحق کی گود میں بڑھی ہے. پوری پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں پہنچ گئی تھی. لیکن پھر احمد شاہ پھر وہیں کھڑا ہے, پھر ان کو معافی مانگ لی اس نے, جو بھی آدمی ہے ان سے معذرت کر لیتا ہے. اب لوگوں کو یہ دیکھنا ہے. اب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس الیکشن میں, آپ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں تو آرٹس کونسل کا آدمی نہیں ہوں. میں ہمیشہ آرٹس کونسل میں اپنے دوستوں کی وجہ سے جاتا ہوں. اب میرے دوستوں نے کہا لڑنا ہے, میں بولتا ہوں لڑو. آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لڑتے جھگڑتے الیکشن کے معاملے میں, لیکن میں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں. اس دفعہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہ اس دفعہ الیکشن لڑ رہا ہوں, پچھلی دفعہ میں نے الیکشن لڑا تھا صرف, لیکن وہ بائیکاٹ ہو گیا تھا. غلطی کی تھی میں نے کی تھی غلطی. لیکن میں نے یہ بڑی کوشش کی تھی, احمد شاہ صاحب کو سمجھایا تھا کہ یار تم جیت رہے ہو تو پیسفل الیکشن ہو جانے دو. الیکشن تو پیسفل ہوئے تھے. نہیں, انہوں نے جو بدتمیزی کرائی وہاں پر, جو مارا تھا قندیل کو, اور ان کے لوگوں نے مارا تھا, کھینچا تھا, پکڑ کے مائک کھینچ لیا تھا, اور جو ہے وہ مطلب کہاں سے پیسفل. معمول کا واقعہ تھا. نہیں, یہ معمول کا, اگر یہ معمول کا واقعہ ہے, اگر آپ کی یا میری بہن کے ساتھ اگر ایسا واقعہ ہو تو آپ کیا اس کو بولیں گے معمول کا واقعہ ہے؟ آپ کی بہن اگر وہاں کھڑے ہو کر بات کر رہی ہو اور اس کو مارا جائے, اس کو دھکے دیے جائیں, تو آپ کہیں گے یہ معمول کا واقعہ ہے؟ میری بہن کے ساتھ کیا جائے, آپ سوچیں یہ غلط ہے. آپ یہ آرٹس اور فنون کے سیاست کے چکر میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اگر یہ سلوک کر رہے ہیں. آپ آرٹس کونسل میں چلے جائیں الیکشن کے بعد, کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ چلیں آپ مجھے بتا دیں کہ آرٹس کونسل میں کتنے آرٹس کونسل کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ ایمان ہو بتا دیں آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ اس 50 آدمی میں سے 51 آدمی نہیں ہوں گے کہ جن کا تعلق آرٹس کونسل سے ہو. اور جس طرح وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اگر یہی آرٹس کونسل ہے تو میں سلام کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ شاہ صاحب سے کہا تھا کہ شاہ صاحب میری وائف, 2009 کی بات ہے, میری وائف کی وہ ہم یہاں پر آئے ہوئے تھے, میں نے بولا شاہ صاحب میں حلیم کھانے آیا ہوں, لیکن اگر میں میری وائف باہر کھڑی ہوئی ہے, میں نے بولا میں اپنی وائف کو کبھی بھی آرٹس کونسل نہیں لے کر آتا ہوں, اس لیے کہ اگر میں آرٹس کونسل میں اگر عام دنوں میں لے کر آؤں تو میری وائف کہے گی آئندہ آرٹس کونسل مت جانا.
اگر آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی بڑا کام ہے یہ، تو آرٹس کونسل کے لوگوں کے لیے کیا کام ہے؟ آرٹس کونسل کے ان لوگوں کے لیے کام ہے، ان فنکاروں کے لیے کام ہے. سارے فنکار میں آپ کو بتاؤں ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں اور برا کہتے ہیں، خدا کی قسم برا کہتے ہیں. اتنے قریب ترین ان کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار مجبوری ہے یار، ہمیں ان سے کام لینا. بہت شکریہ اسلم صاحب. یہ ہمارے آج کے مہمان تھے محمد اسلم خان صاحب، جو واٹر بورڈ میں بڑی اہم پوسٹ پر ماضی میں رہے ہیں، انٹلیکچوئل فورم کے چیئرمین بھی ہیں. ان سے بڑی سیر حاصل گفتگو رہی. بہت شکریہ جناب. تھینک یو.